آدھا رستہ۔ انسان عجب مخلوق ہے، سوچتا ہے، عمل کرتا ہے، اور عمل کے عین دوران پھر سوچتا ہے، اور اپنے عمل پر نظر ثانی کرتے کرتے اپنی اس سوچ پر بھی نظر ثانی کرتا ہے جس کے تحت سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ کھیل جاری رہتا ہے آری کے دندوں کی طرح، اور انجام کار یہ سوچ در سوچ کی آری افراد کو اور قوموں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ جذبے سرد پڑ جاتے ہیں، سفر کی لذت ختم ہو جاتی ہے، عمل سے حاصل ہونے والی عزت نفس ندامت میں بدل جاتی ہے، اور سفر بند ہو جاتے ہیں۔ قافلے پڑاؤ پر پڑے رہتے ہیں، منزل سے محروم بد دل مسافر ایک نئی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور نئی بستیاں بسانے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ گھر چھوڑ کر سفر پہ نکلے اور مسافرت میں منزلیں فراموش کر کے نئے گھر بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ کل کی سوچ کو غلط سمجھ کر انسان آج کی سوچ پر ناز کرتا ہے، آنے والی کل میں یہ سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے۔ بس تذبذب کے اس مقام کو ہی آدھا راستہ کہتے ہیں۔ واپس جانا ناممکن ہوتا ہے، آگے جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ یہی زوال ملت ہے کہ مقصد ہی بھول جائیں، اور مقصد نہ رہے تو سفر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسانی عقل راستوں میں رہ جاتی ہے، منزل پر پہنچانے والی کوئی اور سوچ ہے۔ وہ دانش نورانی ہے، وہ علم آس ہے، وہ فیصلہ کسی اور طرف سے آتا ہے۔ انسانی سوچ کو تذبذب سے بچانے کے لیے پیغمبر تشریف لائے اور لوگوں کو بتایا کہ یہ عارضی اور فانی سوچیں ہیں، اصل بات خدا کی بات ہے، اور اصل سفر اطاعت کا سفر ہے جسے منزل نصیب ہوتی ہے۔ ابلیس نے اطاعت نہ کی، اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مٹی سے بنے ہوئے آدم کو سجدہ کیا جائے جبکہ وہ نار سے پیدا ہوا۔ یہی سوچ کا زوال ہے۔ آدھے رستے کا مسافر ابلیس تھا، مقرب تھا، ماتوب ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ جب سوچنے کے بعد کوئی فیصلہ کر لیا جائے تو اللہ پر بھروسہ کر کے منزل پر ہی ڈیرے ڈالنا چاہیے۔ یہی کامیابی ہے۔ بدنصیب ہیں وہ مسافر جو آدھے سفر کے بعد ذوق سفر سے محروم ہو جائیں۔ مقصد فراموش قومیں اور افراد آدھے رستے پر رک جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اکثریت کے فیصلے پر سفر اختیار کرتے ہیں، یہ سفر بھی مشکوک ہوتا ہے۔ اکثریت مطلون ہو سکتی ہے، بے خبر ہو سکتی ہے، بے علم ہو سکتی ہے، غافل ہو سکتی ہے، آرام پرست اور آرام طلب ہو سکتی ہے۔ جہاں اکثریت کاذب ہو وہاں صداقت کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر منافقین کی اکثریت کے حوالے کر دیا جائے تو بھی فیصلہ غلط ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ اگر منافقین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ اعلان کریں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اے حبیب میں جانتا ہوں کہ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ منافق غلط کہتے ہیں، یعنی جھوٹے لوگ سچ بولیں تو بھی جھوٹ ہے، وہ کوئی صحیح فیصلہ کریں تو بھی غلط ہے، وہ کسی صحیح منزل کی نشاندہی کریں تو بھی نتیجہ غلط ہوگا۔ سچ وہ جو سچے گروہ کا فیصلہ ہو۔ سچی عقلیت کاذب اکثریت سے بہت بہتر ہے۔ محض اکثریت پر مبنی سب فیصلے قابل غور ہیں۔ جب تک سچے لوگوں کی اکثریت نہیں ہوتی جمہوری فیصلے غلط ہیں۔ سربراہ امیر المؤمنین ہونا چاہیے۔ امیر الکاذبین اور امیر المنافقین ملت پر عذاب کے نزول کا باعث ہو سکتے ہیں۔ جھوٹے کے مقدر میں آدھا رستہ ہے، جھوٹے راہی کی منزل آدھا رستہ ہے۔ صداقت کی منزل صادقوں کے لیے ہیں۔ بعض اوقات امیر کی صداقت قوم میں صداقت فکر پیدا کر دیتی ہے۔ قائد اعظم کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ صادق تھے، صداقت ہی ان کی خودی تھی۔ ان کا اپنا کردار قوم میں وحدت کردار پیدا کر گیا۔ لوگ ان کے حکم پر مر مٹے، وطن سے بے وطن ہوئے، مہاجرین بن گئے۔ سب کچھ لٹا کے بھی خوش بختی کا احساس رہا۔ ایک عظیم مقصد کے لیے جان اور آن کی پرواہ کیے بغیر لوگ آمادہ سفر ہوئے۔ بات بہت دور تک نکل جاتی اگر قائد کچھ دیر اور زندہ رہتے۔ وحدت کا تصور دینے والا مر گیا اور قوم میں انتشار سا پیدا ہو گیا۔ قائد کی بے وقت رحلت نے سفر کی رفتار کم کر دی۔ سفر کا رخ وہ نہ رہا۔ ان کی بنائی ہوئی صادق اکثریت بے مقصد ہجوم میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ اکثریت کو صداقت آشنا کیا جائے، اس میں حق کوئی اور بے باکی پیدا کی جائے، یہ مرحلہ طے ہو جائے تو جمہوریت سے بہتر کیا ہو سکتا ہے۔
ورنہ وہی بات کہ بس آدھا سفر آدھا راستہ، خدا نخواستہ۔ انسان فطری طور پر انقلاب پسند ہے، اسے یکسانیت پسند نہیں، یہ ورائٹی چاہتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ انسان لباس بدلتا ہے، لہجے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، جماعتیں بدلتا ہے، پارٹیاں بدلتا ہے، ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے، یہ محسن فراموشیاں کرتا ہے، رشتے بدلتا ہے اور مقصد بھی بدل دیتا ہے۔ اس کے پاس ہر کام کا جواز ہے، پرانے فیصلے کا اس کے پاس کبھی جواز تھا، آج نئے فیصلوں کا جواز ہے۔ غالباً یہی انقلاب کا باعث ہے۔ آدم کو بہشت میں رہنا اس لیے بھی راس نہ آیا کہ وہاں کوئی ہنگامہ نہیں تھا، کوئی انقلاب نہیں تھا، بولنے کے لیے کوئی فورم نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی، شجر ممنوعہ کا ذائقہ چکھ لیا، بس انقلاب آ گیا، ہنگامہ بپا ہو گیا۔ اگر اخبار ہوتے تو شہ سرخیاں چھپ جاتی، بہشت ان کے ہاتھ سے نکل گیا، انقلاب کامیاب ہو گیا اور زندگی ناکام۔ اللہ نے آدم کے لیے شیطان کو نکال دیا اور آدم نے شیطان کے لیے اللہ کے امر کو چھوڑ دیا۔ بہشت کا سفر آدھے رستے ہی میں ختم ہو گیا۔ پھر زمین کا سفر، زمین کے مقاصد و عزائم، عمل سب نامکمل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے علاوہ ابھی سب کچھ راستے ہی میں ہے، ابھی آدھا رستہ ہی طے ہوا ہے، ابھی تو ملت آدم تفریق ہوئی ہے۔ یہ سفر مکمل ہوگا وحدت آدم پر۔ ستاروں کی وحدت کہکشاں پیدا کرتی ہے، ننھے چراغوں کی وحدت سے چراغاں پیدا ہوتے ہیں، قطروں کی وحدت سے کلزم اور دریا کے جلوے پیدا ہوتے ہیں۔ آدھے رستے کے مسافروں کو جگایا جائے، انہیں پھر سے آمادہ کیا جائے، ان میں باہمی احترام کا جذبہ پیدا کیا جائے تاکہ کارواں پھر سے رواں ہو جائے۔ منزلیں انتظار کر رہی ہیں اور مسافر ہیں کہ آدھے رستے میں سوئے پڑے ہیں۔ ذوق سفر پیدا کرنا قیادت کا فرض ہے۔ قائد کو چاہیے کہ وہ قوم میں بیداری کی روح پھونک دے۔ ذوق سفر عطائے رحمانی ہے۔ رحمت حق کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے کہ اے مہرباں اللہ کہ دے ہمیں کوئی ہدی خاں جو زندگی پیدا کر دے اس قوم میں۔ مطلب پرستی جمود پیدا کر رہی ہے، وطن پرستی تحریک پیدا کرے گی۔ یہ قوم خاص ہے، ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غریبوں کو نان و نفقہ کے مسائل اور مراحل سے آزاد کرایا جائے، ان کی زندگی میں امید کی شمع روشن ہونی چاہیے، انہیں مایوسی کی تاریکی سے نکالنا چاہیے تاکہ وہ بھی وطن پرستی کے عظیم مقصد اور سفر میں شامل ہوں۔ امیروں سے پیسے کی محبت نکال لی جائے، انہیں مال کی نمائش کا موقع نہ دیا جائے، ان کی شادیوں کو اسلامی رنگ میں ڈھالا جائے، انہیں ایک سادہ زندگی کا شعور دیا جائے تاکہ وہ بیچارے بھی حصول منزل ملت کے عمل میں شریک ہو سکیں، ورنہ آدھے راستے کی بدقسمتی سے بچنا مشکل ہوگا۔ یہ سب کا سفر ہے، سب کے لیے، یہ سب کا مقصد ہے، سب کے لیے، یہ سب کا ملک ہے، سب کے لیے، یہ سب کے وسائل ہیں، سب کے لیے۔ غور کیا جائے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا تھا یاد تو ہے؟ اگر یاد ہے تو حاصل کرنے میں کیا دیری ہے؟ کیا اب اکثریت سے پوچھا جائے گا کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اسے کیسے حقیقی معنوں میں نافذ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بات خدا سے پوچھی جائے، قرآن سے معلوم کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے روشنی حاصل کی جائے، گردش لیل و نہار پر نگاہ رکھنے والے بیدار روح انسانوں سے رجوع کیا جائے۔ وحدت عمل اور وحدت کردار کا پھر سے پیدا ہونا مشکل نہیں ہے۔ صاحبان اقتدار صادق ہو جائیں، ہر طرف صداقت ہی صداقت ہو جائے گی۔ شکر ہے کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی اور بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ قافلہ آدھے رستے میں ہی تھک کر سستا رہا ہے۔ جاگو اور جگاؤ، وقت انتظار نہیں کرتا، مواقع اپنے آپ کو دہراتے نہیں، مرتبے اور آسائشیں ملتی ہیں کہ اپنے آپ کو خوش نصیب بنایا جائے۔ خوش نصیب بننے والا سب کو خوش نصیبی عطا کرے۔ قافلہ بددل ہو گیا ہے، اس کی تکالیف کا ازالہ کیا جائے، اسے گلے اور تقاضوں سے نجات دی جائے۔ یہ قوم جاگ گئی تو قوموں کی امامت کا فریضہ اسی کو سونپا جائے گا۔ حال کی خوشحالی میں مست ہو کر مستقبل کے فرائض فراموش نہ ہوں۔ وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب اقبال کے خواب کی تعبیر میسر ہو، قائد اعظم کی محنت کا صلہ حاصل ہو، قوم کے لیے شہید ہونے والوں کی روحوں کو قرار نصیب ہو۔ ہم منزل فراموش نہ ہوں تو آنے والی نسلیں ہمیں عزت سے یاد کریں گے۔ اپنی لاڈلی اولاد کے لیے پیسہ جمع کرنا ہی مقصد نہیں ہے۔ اگر اولاد نے مفت حاصل ہونے والا مال گناہ میں لگایا تو اس گناہ کی سزا
پیسہ مہیا کرنے والوں کو بھی ملے گی۔ اگر اولاد کو تصور پاکستان سے متعارف نہ کرایا گیا، شعور عظمت اسلام کی تعلیم نہ دی گئی، تو خدا نہ کرے تو ہمارے لیے آدھے رستے کے مسافروں کا طعنہ ہوگا۔ خدا ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ ہم عظیم قوم ہیں، ہمیں عظیم تر ہونا چاہیے۔ یہ ملک خدا کا ہے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، انہی کی منشا کے مطابق چلنا چاہیے۔